شریعت نام ہے ماننے اور تسلیم کرنے کا۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جس نے بھی شریعت کا موازنہ عقل سے کیا ہے اور اس نے شریعت کو عقل کے ترازو میں تولا ہے تو گمراہی اس کی مقدر بنی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ جب بھی کوئی آدمی دین اسلام سے خارج ہوا ہے، مرتد ہوا ہے، تو اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے شریعت پر سوالات کیے تھے، اعتراضات کیے تھے کہ بھئی شریعت تو ہمیں یہ کہتی ہے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، میرا عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہا، شریعت نے یہ کہا ہے لیکن میں نہیں مانتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اس کی وجہ سے گمراہی ان کی مقدر بن جاتی ہے۔ آج کل عموماً نوجوانوں میں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ وہ شریعت پر مختلف قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوالات شروع میں اٹھاتے ہیں۔ کہا بھی گیا ہے کہ شر کی ابتدا جب بھی ہوتی ہے وہ چھوٹی سی چیز سے ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ لوگ بھی چھوٹے چھوٹے سوالات اٹھاتے ہیں، خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی شکوک و شبہات میں پڑھنے کا موقع دے دیتے ہیں۔ وہ لوگ بھی شکوک و شبہات میں پڑھ جاتے ہیں کہ یار واقعی اس نے تو کہا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن خدا را شریعت کو عقل کے ترازو میں مت تولو، شریعت کا موازنہ عقل سے نہ کرو، ورنہ گمراہی آپ کے بھی مقدر بنے گی۔ یہ نہ کہو کہ شریعت نے یہ کہا ہے، فلاں کہا ہے، صحابی نے ایسا کیا ہے، فلاں صحابیہ نے ایسا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، لیکن ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ ایسی باتیں کرو گے، شریعت پر آپ چھوٹے چھوٹے اعتراضات کرو گے، تو آگے جا کر آپ عجیب قسم کے اعتراضات کرنے لگ جاؤ گے، کیونکہ اگر آج آپ کے ذہن میں شریعت کی چھوٹی سی چیز، شریعت کا ایک چھوٹا سا حکم جو ہے وہ اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کل آپ یہ کیسے تسلیم کرو گے کہ ہم جب ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، ہم جب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا اور ہم سے سوال ہوگا، حساب ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جہنم ہوگا، قبر کا عذاب ہوگا، قبر ہے، یہ سارا کچھ آپ پھر کیسے تسلیم کریں گے؟ پھر میں آخر میں خدا را شریعت کو عقل کے ترازو میں مت تولو، شریعت کا موازنہ اپنے عقلوں سے نہ کرو، جو شریعت نے کہہ دیا اس پر عمل کرو، بلا چون چرا شریعت کی کسی بھی بات پر چون چرا نہ کرو، کہو کہ بھئی شریعت نے کہا ہے، بس ٹھیک ہے، یہی بات ہمیں تسلیم ہے۔ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر آپ اس طرح کے سوالات آپ کے نظروں سے گزرے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا ایسے سوالات کو، تو خدا را اگر کسی کے ذہن میں اس طرح کوئی سوال آ جائے تو وہ کسی سمجھدار، کسی عالم دین کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ حضرت صاحب میرے ذہن میں یہ سوال آیا ہے، کیا اس کا کوئی حل ہے؟ اگر آپ کو وہ اس کا حل بتا دیں تو آپ اس بات کو مان لو، آپ یہ نہ کہو نہیں یہ تو میرے ذہن میں تو یہ بات آتی ہی نہیں ہے، آپ مجھے سمجھا رہے ہیں لیکن نہیں بھئی ایسا نہ کہو، آپ اس بات کو مان لو اور اس پر عمل کرو۔ اللہ ہم کو شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔